بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مومن کا تاجدار کائنات رحمت للعالمین امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5 طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہی تعلق، یہ تقاضے پورے کرنے سے ہمارا ایمان بالرسول اور ربط رسالت کامل ہوگا۔ یہ جو تعلق بالرسول ہے، ایک مسلمان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 5 طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان ہم میں سے اکثریت بظاہر آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے ساتھ تعلق قائم ہے، مگر یہ ظاہراً تو تعلق قائم ہے، ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جیسا باطناً تعلق ہونا چاہیے، حقیقتاً ہونا چاہیے، قلبی طور پر ہونا چاہیے، اس سے امت کی اکثریت محروم ہے۔ منہاج القرآن کا آج کے دور میں یہ امتیاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 5 طرح سے تعلق قائم کر کے امت کو حضور کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ پہلا تعلق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کن کن صفتوں کے ساتھ؟ شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا، گواہی دینے والا شان شاہدیت کے ساتھ، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اہل ایمان کو چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ فرمایا ان کو چاہیے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو یہ حضور کے ساتھ پہلا تعلق ہے کہ ایک مومن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کمال کو ایمان لائے، ظاہراً بھی حضور پر ایمان لائے، باطناً بھی حضور پر ایمان لائے، اس کے ظاہر پر بھی حضور کی حکمرانی ہو اور اس کے باطن میں بھی، اس کے قلب میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمرانی ہو، حضور کی اطاعت ہو۔ تو یہ پہلا تعلق ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں بھی یہ اللہ نے ذکر کیا، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ جو لوگ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے باقی تقاضے ذکر کیے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ جو لوگ اس نبی مکرم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیر کریں، اس کی توقیر کریں، اس کا ادب کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کے دین کی مدد و نصرت کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت میں 3 طرح کے تعلق کا ذکر کیا، حضور پر ایمان لانا، حضور کا ادب کرنا، تعظیم کرنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت کرنا۔ اور سورۃ الفتح اس میں اللہ رب العزت نے اس طرح ذکر کیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم ان کی تعظیم کرو۔ تعظیم کا مطلب ہے حد سے بڑھ کر ادب کرنا، محبت کرنا، چاہت رکھنا۔ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، بعد میں فرمایا
تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے حضور پر ایمان لانے کو اور حضور کا ادب اور احترام کرنے کو، توقیر کرنے کو، ان دو تقاضوں کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا۔ تو ایک مومن کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح قائم ہونا چاہیے کہ وہ کما حق حضور پر ایمان لائے جیسے حق ہے۔ پھر حضور کے ساتھ دوسرا تعلق ہے محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں ذکر کیا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ تعالی نے 8 گوشوں کا ذکر کیا جن کا انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ربط ہوتا ہے، انسان جو قائم کرتا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے آبا و اجداد، اگر تمہارے بیٹے بیٹیاں، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، شوہر، یہ سارے شامل ہیں، اور اگر تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جو تم کرتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے جہاں تم سکونت کی اختیار کرتے ہو، فرمایا اگر یہ 8 چیزیں جن سے انسان دنیا میں بڑی محبت کرتا ہے، جن کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر محبوب ہو جائے تمہارے نزدیک، اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے، جہاد کرنے سے تمہارے نزدیک یہ محبوب ہو جائے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے ماں باپ کی محبت نیچے ہونی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھ کر ہونی چاہیے۔ انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اولاد سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بہن بھائیوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت خاندان سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بیوی اور شوہروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، جو اموال کماتے ہیں ان سے زیادہ ہونی چاہیے، جن گھروں میں رہتے ہیں وہ ان سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جو تجارت کاروبار کرتے ہیں ان سے زیادہ ہونی چاہیے، تب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، تب محبت رسول اور محبت الہی کا دعویٰ کامل ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد اور اسے اس کے والدین سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبانوں میں جا کر کے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا یہ تعلق حضور کے ساتھ قائم ہے یا نہیں، کیا ہماری یہ نسبت آقا کے ساتھ قائم ہے یا نہیں۔ اگر تو ہمیں اپنے بیٹے، ہمیں اپنے والدین، ہمیں اپنی بیویاں، شوہر، ہمیں اپنا خاندان، اپنے بہن بھائی، اپنی مال و تجارت، اپنے گھر، اگر یہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کو وہ ایمان کامل کی کیفیت نصیب نہیں ہوئی، ہمارے دل اس سے محروم ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بھلی عشق کی آگ اندھیر ہے،
مسلمان نہیں ہاتھ کا ڈھیر ہے کہ جس دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن نہیں ہوتی وہ صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ صرف ایک خاک کا ڈھیر ہوتا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ کی شمع ہے، محبت مصطفیٰ کی شمع ہے، حب مصطفیٰ کی شمع ہے، جو انسان کو بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے پر مجبور کر دیتی ہے، انسان کے حوصلے بلند کرتی ہے، انسان کا عزم بلند کرتی ہے۔ اور انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا، یہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ مسلمان اگر فاتح کش بھی ہو، اس کے پیٹ بھرا ہوا بھی نہ ہو اور اسے کھانے کی حاجت ہو، لیکن یہ موت سے نہیں ڈرتا، موت سے ٹکرا جاتا ہے۔ کیا غزوہ بدر کا ہمیں نہیں پتا؟ غزوہ بدر میں مسلمان 313 اور ادھر 1000 کا لشکر کافروں کا، تو کیا مسلمان ٹکرائے نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت تھی، اللہ کی محبت کا چراغ روشن تھا، حضور کی محبت تھی۔ انہوں نے عرض کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کو اس طرح جواب نہیں دیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں برق الغمام کے ساتھ پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانے کا یا سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم آپ کا حکم پر عمل پیرا ہو جائیں گے، ہم عمل کر لیں گے۔ تو یہ عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ایسی طاقت ہے، محبت مصطفیٰ ایسی طاقت ہے، غلامی مصطفیٰ ایسی طاقت ہے، حضور کے جمال کا اسیر ہونا ایسی طاقت ہے جو بڑے سے بڑے ظالم کے ساتھ مومن کو ٹکرا دیتی ہے، مومن ٹکر جاتا ہے، ٹکرا جاتا ہے۔ محبت و عشق مصطفیٰ یہ دوسرا تقاضا ہے۔ اور آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں، ساری تحریکوں میں غور کرتے ہیں، تنظیموں میں غور کرتے ہیں، جماعتوں میں غور کرتے ہیں، تنظیموں میں غور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شرق تا غرب، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک پوری تحریک مسلمانوں کے اندر اور غیر مسلموں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ، پیغام مصطفیٰ کا چراغ جو ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے، وہ منہاج القرآن ہے، وہ منہاج القرآن ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا ایک مرتبہ، فرماتے ہیں لوگوں میں اس لیے پیدا ہوا، اس لیے زندہ ہوں اور اس لیے مر جاؤں گا کہ ہر شخص کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دوں، محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دوں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے، حضور کے دین پر سر بلند کرنا، آقا کی محبت کی اطاعت کا، عشق مصطفیٰ کا چراغ ہر سینے میں روشن کر دینا۔ اور تیسرا تعلق ہے حضور کے ساتھ ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ الاعراف میں بھی کیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، فرمایا یہ جو ایمان لائیں گے میرے رسول پر، وہ ان کا ادب بھی کریں گے، ان کی تعظیم بھی کریں گے۔ اور اللہ تعالی نے سورۃ الفتح میں بھی یہی درس دیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم ایسا رسول پر ایمان لاؤ جس میں ادب بھی ہو، جس میں محبت بھی ہو، جس میں پیار ہو، الفت ہو، تعظیم ہو، توقیر ہو، تعزیر ہو۔ فرمایا ایسا تم رسول کے ساتھ ادب کا، تعظیم کا، توقیر کا تعلق قائم کرو۔ عشق مصطفیٰ ہر دل میں پھیلانا، یہ منہاج القرآن کا امتیاز ہے، منہاج القرآن کا وصف ہے۔ تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب کرنا، یہ منہاج القرآن کا امتیاز ہے، درس ہے۔ اور صرف آپ نے خالی نعرے نہیں لگائے، یہ معارج السنن جو پچھلی بار میں نے آپ کو
اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک جلد کی زیارت کروائی تھی، دکھائی تھی. یہ چوتھی اور پانچویں معارج السنن کی جلدیں ہیں، 2 جلدیں 1300 احادیث پر مشتمل اور ساری کی ساری حضور کے ساتھ تعلق پر منحصر ہے. ساری 2 جلدیں حضور کے نسبی تعلق، حضور کے نسبی قرابت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات، حضور کے خصائص، حضور کے شمائل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وسعت، حضور کے معجزات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات جو پوری کائنات میں حضور کے تصرفات ہیں، اور حضور کے تشریف اختیارات، ادب و تعظیم مصطفیٰ کو پھیلایا ڈاکٹر طاہر القادری نے. مجھے اپنا جوانی لوہے جوانی یاد ہے، جب 1995-96 میں میں 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا، 10ویں میں، تو اس وقت کا مجھے آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ پورے پاکستان میں کتنے فتوے، کتنے مناظرے ہوتے تھے، کتنے مناظرے ہوتے تھے حضور کے فضائل پر، حضور کے نموز پر، حضور کی شانوں پر. اور اس وجہ سے کئی علماء مکاتب فکر کے قتل بھی ہوئے. اس بین المسالک ہم آہنگی کا درس کس نے دیا؟ اعتدال کس نے پیدا کیا پاکستان میں؟ لوگوں کو کس نے جوڑا؟ لوگوں کو اعتدال کی طرف کون لے کر آیا؟ اور جو فتوے چل رہے تھے حضور کی شانوں کے خلاف، ان کا منہ کس نے بند کیا؟ یہ معارج السنن جو کئی سال پہلے لکھی تھی ان کتابوں نے، یہ توسل اور تبرک پر حضور شاہ الاسلام نے کتاب لکھی، اور 2-3 اور کتابیں بھی اس موضوع پر. صرف قرآن اور حدیث ان میں بیان ہوا ہے. کیا بیان ہوئے؟ قرآن اور حدیث. یہ شفاعت پر 400 کے قریب حدیث مبارکہ صرف اور صرف شفاعت پر، حضور کے حصائل پر. اس کے علاوہ بھی ہیں اور کتابیں، لیکن میں آپ کو مخصوص کتابیں بتا رہا ہوں. یہ جامع کلمات نبوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو کس نے علمی طور پر، عملی طور پر 2005 میں حضور کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ درود شریف. 2005 میں جس طرح شان انتقام منہاج القرآن کی سرزمین پر حرمین شریفین کے بعد سب سے بڑا قائم ہوتا ہے، 2005 میں حضور شاہ الاسلام نے پاکستان میں گوشہ درود قائم کیا. گوشہ درود قائم کیا جہاں 17-18 افراد 24 گھنٹے بیٹھ کر حضور پر درود دیتے، جن کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، حالت روزہ میں اور ہر وقت درود دیتے. اب تک کئی ارب درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر منہاج القرآن کی وساطت سے پیش کیا جا چکا ہے. وہاں 24 گھنٹے درود شریف پڑھتے ہیں. حضور کے ساتھ تعلق اور عالمی میلاد کانفرنس، اس کو کون نہیں جانتا بتا، جو 20-21 سال سے تسلسل سے جاری ہے. 20-21 سال سے جہاں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عزم مصطفیٰ کے چراغ اور امت کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، تو وہاں پیغام میں میلاد مصطفیٰ وہ بھی امت تک پہنچایا جاتا ہے کہ حضور کے میلاد کا کیا مقصد ہے. میلاد کے مقصد کو ہم کیسے پا سکتا ہے؟ وہ اگلا تقاضا ہے نصرت رسول. سبحان اللہ. نصرت رسول جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وَنَصَرُوهُ، اور تم میرے رسول کی مدد اور نصرت کرو. مدد اور نصرت کرو. مدد اور نصرت کیسے ہو سکتی ہے؟ دین کو غالب کر کے. یاد رکھے، صرف تبلیغ سے، وعظ سے، نصیحت سے، تنظیمی اسٹرکچر سے، دعوت سے کبھی بھی نصرت رسول اور دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہے. سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہے. منہاج القرآن نے جہاں علمی طور پر حضور کے ساتھ امت کو جوڑا، وہاں عملی طور پر سیاسی جدوجہد کر کے حضور کے پیغام کو کلیا کلیا گلی گلی پہنچایا. یہ نصرت رسول کا پیغام ہے. نصرت رسول کا پیغام ہے. اور پھر 5واں تقاضا اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی زندگیاں، اپنے شب و روز، اپنے اخلاق، اپنے کردار حضور کے اخلاق میں رکھ جائے.
حضور کے اخلاق میں رنگ دے، حضور کے کردار میں، حضور کے اسوہ حسنہ میں فیض حاصل ہو جائے بندے کو، اور حضور کی سیرت میں ڈال جائے۔ آج صرف ہمارے علماء اور مذہبی جماعتیں کیا دیکھتی ہیں؟ امامہ بڑا ہو، بڑی پگ پہنی ہو، کیا دیکھتے ہیں؟ بڑی بڑی گاڑی ہو، کیا دیکھتی ہیں؟ یہ اس نے شلوار کہاں تک اٹھائی ہوئی ہے، یہ دیکھتی ہیں۔ اس کا اخلاق نہیں دیکھتے، اس کا کردار نہیں دیکھتے، اس کی روح کی طہارت نہیں دیکھتے، اس کا تزکیہ نہیں دیکھتے، اس کا جھوٹ سچ نہیں دیکھتے، اس کی بددیانتی امانت داری نہیں دیکھتے، اس کا خلق نہیں دیکھتے۔ صرف ظاہر کو سنوارنے پر ساری امت لگی ہوئی ہے، امت کی جماعتیں لگی ہوئی ہیں، باطن کو سنوارنے پر توجہ نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول نے باطن کو زیادہ سنوارا ہے۔ کس کو؟ باطن کو زیادہ سنوارا ہے، باطن کی زیادہ تزکیہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، حضور شیخ الاسلام کے دست و بازو بنے، منہاج القرآن کے رفیق بنے۔ اس میں دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ کامل تمسک عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ المبین۔